السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 47 تا 50۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، رزقکم، جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، یہ شیطانی جماعتیں حزب اللہ سے کہتی ہیں، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، اس شخص کو، لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، اطعمہ، اس کو کھلا دیتے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین، مگر کھلی گمراہی میں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں یہ شیطانی جماعتیں، کافر کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں یہ دیکھیں گے مگر ایک چنگاڑ، ایک چیخ۔ یہ جو وعدے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب وعدہ آئے گا تو بس ایک چنگھاڑ یا چیخ ہوگی، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیہ، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے، توصیۃً، کسی بھی قسم کی وصیت کی، ولا الی اہلہم، اور نہ اپنے خاندانوں کی طرف، یرجعون، لوٹ کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک تیسری نشانی ارشاد فرمائی تھی، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، کہ اللہ رب العزت کی یہ نشانی ہے کہ ہم نے آپ کی ذریت یعنی نسل انسانی کو ایک بری ہوئی کشتی میں اٹھایا۔ اللہ رب العزت
ان تمام نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں فطرت کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ بنیادی فطرت ہمیں سمجھاتے ہیں جو کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، جیسا کہ رکوع کے شروع میں اللہ رب العزت نے الارض المیتہ، ایک مردہ زمین کی مثال دی کہ ایک مردہ زمین کی فطرت کیا ہونی چاہیے کہ وہ جو بنجر زمین ہے وہ آباد ہو، اس میں سے نباتات اگیں، غذائی چیزیں اگیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ تو اللہ نے زمین کی جو اصل فطرت ہے ہمیں وہ سکھا دی۔ پھر شمس و قمر، رات اور دن کی جو اصل فطرت ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ کی کائنات ترقی کر رہی ہے، اللہ نے وہ سمجھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کشتی کی مثال دے کے ہمیں نسل انسانی کو بچا کر اور الا رحمتا منا یہ ارشاد فرما کر یہ سمجھا دیا کہ ہم فطرت کے جو اصل تقاضے ہیں ان کو سمجھیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی درخت، کوئی پودا وہ اپنی فطرتی تقاضوں پر ترقی نہ کرے، بوسیدہ ہو جائے، گل جائے، سڑ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ نیا پودا لگاتے ہیں، بیج ڈالیں گے، محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت انسان کو بھی اسی طرح فطرت کے اصولوں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنی فطرت پہ رہے، غور و فکر کرے، اللہ کی پہچان پیدا کرے اور انسانی سوسائٹی میں اپنا مثبت کردار ادا کرے، انسانی سوسائٹی میں ترقی کرے۔ اس لیے کل کے درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، تمام ان نشانیوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا اور ارشاد فرما کر دو نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا ہے، دو بنیادی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسری آج کے درس میں آ رہی ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کل کے درس میں یہ بات ہوئی کہ جب اللہ تقوی کی بات کرتے ہیں، اللہ سوچ اور سمجھ اور شعور کی بات کرتے ہیں، فلسفہ توحید کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں جو اصل میں سیاسی مقاصد ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے شیطانی جماعت کبھی بھی اپنی فطرت پہ نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ایسے کام کرے گی، ایسے گفتگو کریں گے، ایسے خود ساختہ فلسفے بیان کریں گے جس سے انسانیت میں پھوٹ پیدا ہو، فرقہ واریت پیدا ہو، انتہا پسندی پیدا ہو۔ اور پھر آیت مقدسہ نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے انفقوا مما رزقکم اللہ، معاشی مینجمنٹ کا حکم دیا ہے، معاشی نظام کو بہتر کرو، عدل پر قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہاں ذرا توجہ کیجئے، اللہ فرما رہے ہیں رزقکم اللہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جو ان کے پاس ہے ان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں شیطانی لوگ؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ شیطانی جماعتیں اللہ کی سچی جماعتوں سے کہتی ہیں
انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتے تو خود ہی کھلا دیتے؟ اسی کو مسئلہ تقدیر کی طرف الجھاتے ہیں۔ آج بھی سرمایہ پرست، سرمایہ دار، شیطانی لوگ یہی بات کریں گے، یہ غربت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو غریب ہے یہ اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو امیر کر دیں گے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور بھائی اصل میں بات یہ ہے جو اللہ سمجھا رہے ہیں اس آیت مقدسہ میں کہ اس غریب شخص کو اللہ نے غریب نہیں رکھا۔ اللہ کا تو اصول یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، غریب تو ہم نے رکھے ہیں۔ ایک مافیا، سرمایہ پرست ٹولہ، شیطانی ٹولہ ان کے وسائل پر قابض ہو گیا، ان کو غریب اور محکوم رکھا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں فیصلہ دے دیا، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ یہ جو فلسفی ہے ان کی، یہ گمراہی کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ درست فلسفی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ درست فلسفی کیا ہے؟ عدل کا معاشی نظام قائم کرنا۔ درست فلسفی کیا ہے؟ انسانی حقوق قائم کرنا، انسانی حقوق کی پاسداری کرنا، یہ ہے درست۔ اور ان کا یہ جو خود ساختہ ایک تصور ہے اور اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ پھر آگے سمجھنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ جو قیامت کی بات کرتے ہو، یہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدہ، اے فطرت سے ہٹنے والوں، فطرت انسانی سے اعراض کرنے والوں، فطرتی اصولوں کو چھوڑنے والوں، سن لو اللہ کا جب عذاب آنا ہے تو الا صیحة واحدہ، ایک چیخ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، تأخذہم ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ جب اللہ کی پھٹکار آئے گی، چیخ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے ایسے کیا، تم نے مجھے سیدھے راستے پہ نہیں رہنے دیا، آپ نے مجھے ورغلایا، آپ نے گمراہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، یہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھیں گے کہ کسی کو وصیت کر سکیں، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کی عذاب آئے تو اسی وقت یہ تہس نہس ہو گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ابو جہل اپنی پارٹی کے ساتھ بڑے فخر سے آیا تھا، لیکن وہ بھی وصیت نہیں کر سکا۔ جب دو نوجوان حضرت معاذ اور معوذ نے اس کو لٹایا، اس کی اتنی گنجائش نہیں کہ وصیت کر سکتا۔ وَلَا أَهْلِهِمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اپنے گھر والوں کی طرف بھی لوٹ کر نہیں گیا۔ 70 بڑے جو ان کے سردار تھے وہ جہنم رسید ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت سچی جماعتوں کے ذریعے سے ان کا احتساب کرتا ہے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو وہاں بھی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور یہ سارا تکبر ضد ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.